بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبے میں حج کر دیا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامع اشرفیہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ سبق کے دوران ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آقا اور غلام مسجد کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں. غلام آقا سے یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. آقا کہتا ہے پڑھ آئیے. آقا مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور غلام مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. نماز سے فارغ ہو کر کے سب لوگ گھروں کو چل پڑتے ہیں. وہ غلام باہر نہیں نکلتا. باہر سے آقا آواز دے کر کہتا ہے کہ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے. سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، تم کیوں باہر نہیں آ رہے؟ تو اندر سے غلام یہ جواب دیتا ہے کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے. باہر سے آقا یہ پوچھتا ہے کون ہے جو آپ کو باہر نہیں جانے دیتا؟ اندر سے غلام عجیب جواب دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے. یہ محض رب کائنات کا لطف و کرم اور خدا کی قسم ان کی مہربانی ہے. کبھی بھی ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ شاید ہم اپنے مال کی وجہ سے جا سکتے ہیں. مالدار بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ تر وہاں مطاف کے اندر جو طواف میں عاشقانہ چکر لگانے والے یا نظر آئیں گے وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے قسم پرسی کی حالت والے ہوں گے، غریب قسم کے لوگ ہوں گے. یقیناً مالدار بھی ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف رب کائنات کی طرف سے خاص و خاص یہ بلاوا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس سفر کو قدر کی نظر سے دیکھنا ہے اور اس سفر کو دوسرے سفروں کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ یہاں پر دو ہی حالتیں پیش آ سکتی ہیں. تیسری حالت یہاں پر نہیں ہے. یا تو انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن کر کے واپس لوٹتا ہے، یا پھر خدا نخواستہ دوسری صورت یہ کہ مردودیت ہے. تیسری شک اس میں نہیں ہے. اس لیے کوشش کر کے ہم نے اپنے آپ کو سنت کے مطابق جو حج کا طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق اگر ہم 35 دن 30 دن 25 دن جتنا بھی حج کا موقع ہوگا سنت کے مطابق ہم اس کو گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا کر کے واپس لوٹے. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں اور ذوالحلیفہ میں آپ نے اتر کر کے 2 نفل پڑھ کے حج کی نیت کی ہے اور پھر اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان کی عبادت کی تیاری میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ اس کا طریقہ انسان سیکھ کر کے جائے. اس کے فضائل ہمارے دل و دماغ کے اندر رچے بسے ہوں. اس کا طریقہ ہم سیکھ کر کے جائیں.
جو طریقہ جتنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اور مطابق ترین ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو نصیب ہوگی۔ کوشش کر کے سنت کے مطابق حج ادا کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات ہماری آنے والی زندگی پر پڑیں گے۔ ہمارے جو حالات اور ہمارے معاملات ہیں جس میں ہم بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً اس میں تبدیلی آئے گی۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اور حج مقبول اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کی صورت میں مقرر کر رکھا ہے۔ حج مقبول اور حج مبرور کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور کی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو سنت کے مطابق حج ادا کرے اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کی آئندہ آنے والی زندگی میں تبدیلی نمایاں ہو جائے۔ پہلے اگر نمازوں میں کوتاہی ہوتی تھی، حج کے بعد نمازوں میں کوتاہی نہ ہو۔ پہلے اگر ہم نے مالی کوتاہیاں کی تھی، کاروبار میں جھوٹ بولے تھے، اب آئندہ سے وہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں، یعنی کوئی اور معاملات درست کرنے شروع کر دیے جائیں۔ پہلے اگر ہم نے وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور انسان ان کا حصہ دینا شروع کر دے۔ الغرض یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی اس عمل کی وجہ سے آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے آپ کا حج قبول کر لیا۔ یہ قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، ورنہ خدا نخواستہ کہ جس طرح گئے اسی طرح واپس آ گئے، ذرہ برابر فرق نہیں پڑا، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا حج پھر قبول نہیں ہوا۔ حج کو حج مبرور بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے یہ ایک مقدس ترین سفر ہے، ایک عظیم الشان سفر ہے، عاشقانہ سفر ہے، اس لیے اس میں کچھ چیزیں قابل توجہات ہیں۔ ان چیزوں کی پابندی کرنا اور ان کو پلے باندھنا اس سفر کے آغاز سے پہلے ہی لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ابھی جو قاری صاحب نے کتنی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی، اور اس میں ایک آیت کریمہ آئی جس میں رب کائنات نے اس عظیم الشان عبادت کو چار چاند لگانے کے لیے، پرمغز بنانے کے لیے رب کائنات نے اس کا ایک جو طریقہ ذکر فرمایا ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اتنی عظیم الشان عبادت ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ ہماری نیت کیا ہو حج کرنے سے؟ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، دنیا کے دکھلاوے کی، حاجی کہلانے کی ہرگز نیت نہ ہو۔ خدا نخواستہ اس عظیم الشان عبادت کے اندر اگر ذرہ برابر بھی دکھلاوا آ گیا تو ہماری ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 3 وہ افراد جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہوں گے، مجاہد ہوگا، سخی ہوگا، عالم دین ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان تینوں حضرات کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ ذکر کی جائے گی کہ تم نے یہ بڑے بڑے کام میرے لیے نہیں کیے تھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے۔ میں بڑا عالم ہوں جی، میں بڑا سخی ہوں جی، میں بڑا بہادر ہوں۔ دنیا میں دنیاوی مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، تو دنیا میں تم نے یہ مقصد پا لیا، میرے لیے تو نہیں کیا تھا نا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں گرمی کا حج، گرمی اپنے پیک میں ہے، آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نیت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی آئی تو ساری کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔
اس لیے سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہوئی کہ ہم نے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے اور نیت کی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ یہ عظیم الشان جو کام میں کرنے جا رہا ہوں محض آپ کی رضا کے لیے، کیا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، خدا کی قسم، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جو برکات انسان پہ نازل ہوتی ہیں، پھر وہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسی ذوقی چیز ہے کہ جب انسان اس طریقے سے حج کر کے واپس آتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے بچوں میں، اس کے گھر والوں میں، اور آخرت میں سب جگہ پر برکات ہی برکات شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ دوسری چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اس عبادت کو شروع کرنے سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے، ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے، اس لیے کہ ہمارے ذمے اگر کسی کا حق رہا تو یہ بہت ہی بڑے نقصان والی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم غریب کس کو سمجھتے ہو؟ فرمایا جس کے پاس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمومی جواب دیا، حضرت غریب ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے نزدیک غریب کہلانے کے لائق یہ شخص نہیں ہے جو معیشت کی تنگی میں آ گیا، یہ غریب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آج اس معیشت کی تنگی کی وجہ سے لوگ کیا کچھ جتن کر رہے ہیں، کس مشکلات میں آ گئے، لیکن اصل غربت یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل غربت یہ ہے کہ انسان دنیا سے جائے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائے، لیکن دوسری طرف اس انسان نے دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، کسی کا جانی نقصان کیا ہوگا، کسی کو گالم گلوچ کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا۔ اب کل قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ جو اتنی ساری نیکیاں کر کے گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسروں کے حقوق کو پامال کیا، چونکہ وہ یوم الدین ہے، جزا کا دن ہوگا، اس میں ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دلوایا جائے گا، مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اس لیے ایک صاحب حق آ کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق پامال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے حق کے بقدر نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا مال ہتھیایا تھا، تو اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں۔ تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، 10واں 15واں جب آئے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک اور حقدار بھاگا آئے گا، یا اللہ اس نے میرا بھی حق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو باقی نہیں رہی، اب اس نے تمہارا حق دینا ہے اس کے بقدر جو تمہارے گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک غریب کہنے کے، مفلس کہلانے کے لائق یہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر تہجدیں بھی پڑھی، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، دیگر اعمال بھی کیے، لیکن ایک بہت بڑی غلطی ساتھ یہ کر گیا کہ لوگوں کے حق کو پامال کر گیا، جس کی وجہ سے جتنی اس نے محنت کی تھی وہ محنت کا سارا ثمرہ اس کو ملنے کے بجائے وہ دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اگر بہت ہی زیادہ شوق ہو، میرے ذہن کے اندر بہت زیادہ یہ بات اٹھے کہ میں کسی کی غیبت کروں، تو میں کوشش کر کے اپنی والدہ کی غیبت کروں۔ کیوں؟ اس وجہ سے
کہ اگر میں غیبت کروں اپنی والدہ کی تو میری جو نیکیاں ہیں میری والدہ کے کھاتے میں جائیں، کسی غیر کے کھاتے میں نہ جائیں۔ اندازہ لگا لیجیے۔ تو اس لیے دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ جب اس راستے میں ہم اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھیں گے تو بس اس کے بعد ہم نے چند چیزوں کا خاص و خاص خیال رکھنا ہے کہ جو عظیم الشان سفر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں نکلنے کے بعد، نکلنے سے پہلے بھی احتیاط ہے لیکن نکلنے کے بعد بہت زیادہ احتیاط ہے۔ وہ یہ کہ پورے سفر کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ پورے سفر کے اندر کسی بے حیائی کے کام کو کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں آئے گا کہ بے حیائی کا کام کیسے وہاں پر، لیکن آج اس 1443 یعنی کہ صدی کا جو حج ہے، آج اور آج سے 20-25 سال پہلے سے آپ اندازہ مجھ سے زیادہ بہتر لگا سکتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے جس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، رب کائنات نے دیکھیں 1400 سال پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ اس پورے سفر کے اندر اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے بچا کے رکھنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق، اور اسی طرح اپنے آپ کو فسق و فجور اور گناہ سے بچا کے رکھنا۔ دیکھیں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح حرم پاک کے اندر نیکی کرنا، حرم صرف مسجد حرام کا نام نہیں ہے، حرم ایک مخصوص علاقہ ہے، 25-30 میل پر پھیلا ہوا یہ علاقہ ہے جہاں حدود حرم لکھی ہے نا۔ آپ جدہ کی طرف جاتے ہیں، ایک بورڈ آتا ہے جہاں قرآن کریم کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اس کے قریب ایک بورڈ آتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے جب مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس بورڈ کے اوپر لکھا ہے بدایت حدود الحرم، حدود حرم کی ابتدا اس جگہ سے ہو رہی ہے۔ ادھر سے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ادھر سے عرفات، دوسری تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے، عزیزیہ کے اندر ٹھہرے ہیں، مکہ مکرمہ کے کسی بھی علاقے کے اندر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ حرم کے اندر ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ نیکی کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,00,000 گنا کیا گیا ہے، وہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ پورے حدود حرم کے ساتھ ہے۔ آپ اگر وہاں محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ خواتین اپنے ہوٹل، اپنی قیامگاہ کے اندر نماز ادا کر رہی ہیں تو حدود حرم میں وہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو وہاں جا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لو جی ہم مسجد کے اندر نہیں جا سکی، آپ حرم کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں، اس لیے آپ وہیں اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پورا کا پورا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ رہی ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پھاٹک کھل چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش موسلا دھار وہاں پر ہو رہی ہے، اس لیے وہ پورا کا پورا علاقہ رحمت میں لپیٹا گیا ہے۔ اس بنا پر جیسے وہاں پر کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا ہے، تو کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، تو اس کے وبال کی رفتار بھی پھر اسی طرح ہی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ولا فسوق، کہ وہاں پہنچنے کے بعد فسق و فجور کرنا تو درکنار، اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا، وہ
تین چیزوں کے، تین اسباب کے ذریعے سے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب ہماری زبان ہے۔ ہم اس زبان کے ذریعے اپنی رہائش گاہ میں بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی دڑا دڑ غیبتیں کر رہے ہیں۔ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کی برابر دوسرے بھائیوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اس غیبت کی شناعت اور قباحت کو ایسے زوردار الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو اس کی مثال بیائی یوں ہے کہ تمہارا جیسا کوئی سگا بھائی ہے اور وہ زندہ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، اس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، تم اس کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہو۔ دیکھنے والا کس قدر گھن محسوس کرتا ہے۔ دیکھو یہ کیسا عجیب انسان ہے، اپنے سگے بھائی جو کہ مردہ ہے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ جس طرح یہ بری حرکت ہے، اس سے کہیں زیادہ بری حرکت کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی ہم غیبت کریں۔ یہ اسی طرح بری حرکت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 25-30 دن 35 دن کا یہ وقت اگر اس طرح گزر گیا، یقین کیجئے ہم یہاں آنے کے بعد بھی پھر غیبت سے احتراز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین مشق کرنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ زبان سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ دوسری طرف کان کا استعمال، جو کانوں کا استعمال ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ آج موبائل، یقین کیجیے رونا آتا ہے کہ وہاں دیکھتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے اندر وہ میسیجز ہو رہے ہیں، وقت پہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ رہتی سہتی کسر جو ہے وہ جب ہم تصویر والا موبائل استعمال کرتے ہیں اور اپنی ویڈیوز جناب ہر یعنی کہ عبادت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تاں طواف کر رہے ہیں، تاں مکمل ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے۔ کوشش کر کے اس سے بہت زیادہ بچا جائے۔ مسجد کے اندر بندہ جائے اس کو بند کر کے جائے، ورنہ دیکھیں انسان کانوں کے گناہ میں لگ گیا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، تصاویر بنائی جا رہی ہیں، مسجد حرام کے اندر گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ اس لیے کانوں کے گناہوں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری چیز نگاہ، نظر، آنکھوں کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مرد و خواتین، خصوصاً خواتین کی تعداد بہت زیادہ، پھر خاص طور پر جب انسان طواف کر رہا ہو تو خواتین، ہر طرف خواتین ہوتی ہیں، اس وقت ہم نے اپنی نظروں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر پہلے مردوں کو خطاب فرمایا رب کائنات نے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت، یہ مردوں کو پہلا حکم ہے کہ تم نے نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ تین اسباب ہیں، کان ہو گئے، زبان ہو گئی، اسی طرح نظر ہو گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چشم بندو، گوش بندو، لب بھی بند، گر نبینی نور حق برما میں خط۔ یہ تینوں چیزیں بند کر لو، یعنی ان کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر تمہیں نور حق نظر نہ آیا تو تم میرے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا کہ رومی نے غلط بات کہی تھی۔ وہ کتنا بڑا کمال کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ان تین اسباب کو روک لو، اپنے کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور نظروں کی حفاظت۔ ان تینوں اسباب کو تم محفوظ کر لو اور ان کو قابو میں لے آؤ،
پھر اللہ تعالیٰ کے نور کی تمہیں ضرور بھی ضرور زیارت نصیب۔ ایک تو یہ آ گیا ولا فسوق، تیسری چیز آئی ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑا کرنے سے بچنا۔ اچھا یہ بات شاید یہاں سمجھ میں نہ آئے، وہاں جا کے انسان کو کھل کے سمجھ میں آتی ہے۔ ذرا سی بات پر حاجی صاحبان جھگڑ رہے، بس پہ چڑھے ہیں، غلطی سے کوئی ساتھی میری سیٹ پہ بیٹھ گیا، بس جناب یہ نہیں دیکھ رہا میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اس پہ برسنا شروع ہو گئے جناب۔ بہت اس میں احتیاط کرنی ہے۔ ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا جدال، کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا جدال نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ وہاں پہنچ گئے، دیکھیں جب آپ گھر کی دہلیز سے باہر نکل پڑے اور نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکیوں کا میٹر چلا دیا۔ اب راستے میں آپ کو تاخیر ہو، جلدی ہو، کوئی بھی صورت ہوگی تو آپ کی نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، اس میں پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدہ پہنچے ہیں، فرض کریں وہاں پر آپ کو آگے بس ملنے میں 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اگر الحمدللہ اب تو نظام بڑا انہوں نے یعنی کہ تیز رفتار کر دیا ہے، پہلے لگتے تھے بہت ٹائم، اب تو الحمدللہ 15 منٹ آدھا ایک گھنٹے میں فارغ کرتے جاتے ہیں، وہ جلدی ہوتا ہے کام۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا وہاں پہ، اس لیے کہ آپ جب گھر سے نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو آپ کے ہر منٹ کی نیکی آپ کے لیے لکھ رہا ہے، اس لیے جلد بازی اب نہیں کرنی۔ اس کے بعد جو وہاں پہنچیں گے بیت اللہ کے اندر آپ نے پہنچنا ہے، جو اصل مقصود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے آنے والا انسان، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں طواف کرتا ہے، طواف کرنے والے کو اجر و ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہمہ وقت ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں کس کے کھاتے میں آتی ہیں؟ جو اس وقت عاشقانہ انداز میں دیوانہ بن کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے عظیم الشان عبادت طواف کرنا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب یہ بتائیں عمرہ کرنا کیسا؟ عمرہ کرنا بہتر ہے طواف؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دے رکھی، ضرور عمرہ کریں، لیکن عمرہ کرنا تھوڑا سا یہ آپ احتیاط کریں، حج کرنے سے پہلے زیادہ عمرہ کرنا، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ حج کرنے سے پہلے زیارات کی طرف جانا، بعض لوگوں کو شوق و ذوق ہوتا ہے غار ثور پر چلے، غار حرا پر چلے۔ ابھی آپ نے اہم ترین اور ایک مشقت والی عبادت کرنی ہے، ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ مشقت والا سفر کر کے آپ غار ثور، غار حرا میں چلے گئے اور یہاں حج سے پہلے آپ کو بخار ہو گیا، سارا سفر آپ کا اس طرح گزرے گا۔ ہاں حج کے فارغ ہونے کے بعد بس ماشاءاللہ اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حج سے پہلے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے اپنی قوا کو زیادہ سے زیادہ مجتمع کرنا ہے، تاکہ حج کے جو 5 دن ہیں نا، اس میں ہم بہت ہی حشاش بشاش ہو کر کے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو آپ نے کوشش کر کے مسجد حرام کے اندر جب رہنا ہے تو زیادہ طواف کرنا ہے۔ سب سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے والا انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرنا ہوتا ہے۔ طواف کرنے میں بھی ہم نے ایک بہت احتیاط کرنی ہے۔ طواف کرنے میں ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے، یہ احتیاط تو ضمناً ٹھیک ہے کہ کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ اصل نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو دھکا نہ ملے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اصل یہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی جو روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، زبان نبوت سے اس شخص کے اسلام پر یعنی مہر ثبت کی جا رہی ہے کہ جو بندہ
دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کوشش کر کے ہم نے وہاں پر خصوصاً طواف کے دوران ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ابھی آپ کے سامنے حج و عمرے کے بیان میں طواف کے تفصیلات آئیں گی، اس میں لوگ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس موقع پر کون سی دعا کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو تمام کتابوں میں لکھا ہے افضل دعا وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے اور وہ اپنی زبان میں ہے۔ آپ اپنی پنجابی زبان، اردو زبان، سندھی زبان کسی میں بھی کرے، رب کو تو ساری زبانوں کا علم ہے نا، کوئی بھی زبان میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ بعض لوگ عربی کی وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، دعا مانگی نہیں جا رہی۔ اصل دعا مانگنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے، جو آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دوران چکر ہی ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلیں۔ البتہ دو موقع کی دعائیں جو ہیں یہ مسنون اور منقول ہیں۔ ایک رکن یمانی سے حجر اسود، رکن یمانی یہ حجر اسود سے پہلے ایک کونا آتا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا الحمدللہ ہر بھائی کو یاد ہے، نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایسی جامع ترین اور عظیم الشان دعا ہے۔ ربنا آتنا وفی الآخرۃ حسنہ کا مطلب اللہ اپنی رضا، جنت، یہ سب کچھ نصیب فرما، اور دنیا میں حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، میرے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما، میری بیوی کو نیک اخلاق بنا، میرے بچوں کو تابع دار بنا، دیندار بنا۔ اس سارے کے سارے معانی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو اس کا ورد اس دورانیے کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دوسری طرف حجر اسود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات منقول ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا منقول اور ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے کی یہ دعا، یہ روایات سے اس طرح ثابت نہیں ہے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ اصل اس میں یہ ہے پھر جو آپ کے دل میں ہے وہ دعا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ حجر اسود، حجر اسود کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو عجیب ایک عقیدے کی اصلاح کی بات فرماتے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میرا عقیدہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میرا عقیدہ یہ ہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے ہاں تو توہمات، اس قدر توہم پرستی شروع ہو گئی ہے کہ انگوٹھی میں فلاں پتھر ڈالا جائے تو فلاں اثر ہوگا، فلاں کام کیا جائے تو فلاں ہوگا، یہ توہمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفع نقصان کا مادہ نہیں رکھا کہ آپ فلاں پتھر استعمال کریں گے تو آپ کو نفع پہنچے گا، فلاں استعمال کریں گے تو نقصان پہنچے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دی اور فرما دیا کہ اے حجر اسود میرا عقیدہ تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان۔ دوسری طرف دوسرا سبق بھی سکھلا دیا کہ میں کیوں تیرا بوسہ لیتا ہوں، کیوں تیرا استلام کرتا ہوں،
اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تیرا بوسہ لیا ہے اور تیرا استلام کیا ہے، اس لیے ان کا طریقہ، ان کے طریقے پر چلنا یہ میرے لیے راہ نجات ہے۔ میں اس وجہ سے یہ معاملہ کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے یوں کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے حجر اسود کے سامنے آتے ہوئے اس چیز کو ہم نے مستحضر رکھنا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک دم رک گئے اور بیت اللہ کا کو خطاب کیا، وما اعظمک، اے بیت اللہ تو کتنی عظیم الشان چیز ہے، کتنی برکتوں والی چیز ہے، لیکن بیت اللہ یہ بات یاد رکھنا اللہ کے ہاں تجھ سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ بندہ مومن، وہ بندہ مومن جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ مومن تجھ سے بھی زیادہ عظیم الشان۔ ایمان کی قدر سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ایمان کی کتنی بڑی قدر ہے، اس لیے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا لا تعداد شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جب مشاعر کی طرف آپ جائیں گے، مینا کی طرف جائیں گے، مزدلفہ کی طرف جائیں گے، عرفات کی طرف جائیں گے، مینا میں خاص طور پر جب آپ رمی جمار کریں گے تو رمی جمار کے اندر کے وقت جب آپ اس ستون کو کنکریاں مار رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ شیطان بندھا ہوا ہے اور اس کو ہم کنکریاں مار رہے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ اصل بات اس کے پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے محبوب بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 13-14 برس تھی، اور جس وقت بیٹا پیدا ہوا اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 120 سال تھی، تو تقریباً اس وقت ظاہر سی بات ہے 133 سے 134 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، اور بیٹے کی عمر 13-14 سال ہے، اور خواب کے ذریعے بطور وحی کے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وادی مینا کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، اور وہاں جب پہلا جمرہ آتا ہے شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ سامنے لایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایک محبوب بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ اس کو ذبح کر دیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ سے ایک کنکر اٹھائے اور ایک ایک کر کے شیطان پر برسائے، اور یہ جملہ پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، حاجی یہی نیت کر کے اس وقت پھینک رہا ہوتا ہے کنکری کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اس پر کنکری برساتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اور شیطان کو ذلیل کرتے ہوئے۔ یہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر شیطان کے اوپر یہ 7 کنکریاں برسائی تھیں، پہلے جمرہ، دوسرا جمرہ، تیسرا جمرہ، تینوں جمرات میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں اس پر برسائی تھی، اس معنی کر کے یعنی کہ یہ اب سنت ہوئی، جو حاجی بھی جائے گا اس نے وہاں جا کے یہ کام کرنا ہے، یہ کام وہاں جا کر کے کرنا ہے۔ یہ ہمیں یہاں سے ایک درس ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو اتنی عظیم الشان قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس وقت ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو ذبح کریں، ہاں ہم سے ایک اور چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ جو ہماری ناجائز خواہشات ہیں ان ناجائز خواہشات کی تو کم از کم ہم قربانی دیں نا، ناجائز خواہشات کو تو چھوڑنے والے بنے نا۔
اب اگر ہم وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہ کر پائیں اور اس چیز پر نہ آئیں کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو قربانی دینے والے بن جائیں، تو پھر ہمارا کنکریاں مارنا تو ایسا ہی ہے نا۔ یہ ہم سے جو کنکریاں پھینکوائی جا رہی ہیں، یہ دراصل حاجی کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تو نے اپنی ناجائز خواہشات کو، جائز خواہشات کا اجازت ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز خواہشات سے رکنے کی تلقین ہے، بچنے کی تلقین ہے۔ یہ وادی منی مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اس میں ہم نے عزم بالجزم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ناجائز خواہشات والی زندگی آئندہ کے لیے بسر نہیں کرنی۔ یہ کنکریاں مارنے کا مقصود ہے۔ میدان عرفات میں جو اصل حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو زوال، سورج کے زائل 12 بجے کے بعد سے لے کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک کسی ایک لمحے میں کوئی بھی انسان حج کی نیت سے حاضر ہوگا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حج کتنا آسان کر دیا۔ اصل حج کس چیز کا نام ہے کہ میدان عرفات میں ایک منٹ کا جو 60واں حصہ ہے، 1 سیکنڈ جس کو بولتے ہیں، میدان عرفات میں احرام اور نیت کے ساتھ کوئی بندہ 1 سیکنڈ کے لیے آئے، بھلے فوراً وہاں سے پھر واپس چلا جائے، اس کا حج ادا ہو جائے۔ اب میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد اب ہم نے اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ یہ 40 اور 35 دن کا یہ وہ پیک وقت ہے، وہ عظیم الشان وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اہم ترین وقت ہے۔ ہم نے اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ ظہر کی نماز اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز اپنے خیموں میں عصر کے وقت پڑھنی ہے۔ باقی وہ لوگ بہت زیادہ وہاں حاجی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دونوں نمازیں اکٹھی کی جائیں یا نہ کی جائیں۔ دیکھیں، دونوں نمازیں اکٹھی کرنا اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہاں جو حاجی مسجد نمرہ کے اندر جو امام خطبہ پڑھ رہا ہے، جو بندہ مسجد میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں اکٹھی کرنی یہ حکم ہے، کرنی ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے خیموں میں ادا کر رہا ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کرے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرے۔ یہاں تھوڑی سی احتیاط یہ بھی کر لی جائے کہ بعض حضرات جذبات والے ہوتے ہیں، بہت جذبات والے ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے، نیکی کے کام میں جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھی چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر گھر والے ہیں اور رشتہ دار ہیں، گروپ ہے، اگر ہم ان کے سے کٹ جاتے ہیں تو بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ گھر والے ہیں فرض کریں، اگر خدا نخواستہ وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سارا کا سارا حج پریشانی کے نظر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اب گھر والی کدھر گئی، کس طرف ہوگی، پانی ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، کس حالت میں ہے۔ اس لیے کوشش کر کے یعنی کہ مسجد نمرہ کی طرف نہ جایا جائے۔ آپ میدان عرفات میں آ چکے ہیں، آپ کا حج وہاں ہو رہا ہے۔ مسجد نمرہ میں حاضر ہونا، امام کا خطبہ سننا، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جب میدان عرفات میں کہیں بھی موقع مل گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 50 لاکھ 60 لاکھ کا مجمع بھی ہو، وہ سارا کا سارا میدان عرفات کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یعنی کوشش کر کے جہاں آپ کے گروپ کا جو ترتیب ہے اس کے مطابق آپ نے وہاں پہنچنا ہے، تاکہ آپ ساتھیوں سے، ہاں اگر آپ تنہا تنہا سفر کر رہے ہیں چلیں پھر آپ ہمت کر لیں، لیکن اگر آپ ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو اس میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا مسئلہ آپ نے وہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر تو آپ اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں نماز، تو پھر اصول یہی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز
ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز آپ نے عصر کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ دوسرا مسئلہ، منا اور عرفات میں نمازوں کے قصر کرنا یا نہ کرنا۔ حجاج کرام اس مسئلے میں بہت زیادہ وہاں بحث کرتے ہیں، یہ بھی بحثوں میں نہیں پڑھنا، بس اس کے بارے میں آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو منا میں مزدلفہ، عرفات، یہ 5 حج کے دن ہیں، اور حج کے دنوں سے پہلے اور حج کے دنوں کے بعد، یہ پورا کا پورا مجموعہ جو ہے، اگر آپ کو 15 دن کا قیام مل رہا ہے تو آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ نے منا میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے، عرفات کے اندر بھی پوری نماز پڑھنی ہے، اور مزدلفہ کے اندر بھی پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر وہاں پر آپ کو یہاں 15 دن کا قیام نہیں ہوا، 15 دن کا قیام آپ کو یہاں ابھی نہیں ہوا، تو پھر آپ مسافر ہوں گے، اور آپ نے نماز 4 رکعتی نماز کو اگر آپ اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں اور مقامی امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو آپ نے قصر کرنی ہے۔ آپ مقامی امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ نے نماز جو ہے وہ پوری کی پوری پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی الگ سے نماز کروا رہے ہیں یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے، حج سے پہلے، حج کے بعد اور حج کے دنوں کو ملا کر کے آپ کا قیام اگر 15 دن نہیں بن رہا تو آپ مسافر ہیں، آپ نے پھر قصر کرنی ہے، اور 4 کے بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ایک طرف تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عرفات کا جو ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب، اس کو 2 حصوں پہ تقسیم کر لینا ہے۔ ظہر کے بعد فوراً نماز پڑھ کے کھانا وغیرہ کھا لینا ہے اور آرام اس سے پہلے کر لیں، اور پھر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کر لیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، درود شریف، اس کو کثرت سے پڑھ لیں، اور پھر جب عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اب عصر کی نماز کے بعد ٹیلی فون وغیرہ سب بند ہونے چاہیے، اور بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، جیسا بھی ہو سکے اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم نے منانا ہے۔ یہ 2-2.5 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس میں ہم نے بہت اہتمام کرنا ہے، اس لیے یہ پیک کا وقت ہے، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ یہ عظیم الشان کلمہ ہے، یہ عظیم الشان کلمہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ فضائل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے۔ اب ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے آداب اور فضائل پر گفتگو فرمائیں گے۔